بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نور میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور اگر تم آزمائش میں پورے اترے تو پھر میں تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا جیسے آپ سے پہلے لوگوں کو میں عطا کرتا رہا ہوں۔ تو ہم سے پہلے جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ان کو وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے۔ اب حضور کی امت میں چونکہ نبوت نہیں ہوگی، سرکار نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا خاتم النبیین، کہ اب نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں۔ تو آپ کی امت میں نبوت کا دروازہ بند کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ کھولا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہی زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ باطن میں نہیں ہوتی۔ یہ جو پہلے مرشد کامل ہوتا ہے، اس کے مریدوں میں جو کامیاب ہو جائے، جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، یعنی طریقت کی زبان میں جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ ہو جائے، تو اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں ان بزرگوں کو الہام فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کو خلافت عطا کر دو۔ تو یہ ہوتی ہے خلافت، تو ظاہر میں اعلان ہوگا، اور باطن میں ان کو باطنی علم عطا ہو جاتا ہے، جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے کس طرح محسوس ہوگا کہ اس کو خلافت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب کوئی شخص اس شخص سے بیعت کرے گا جس کو علم لدنی یا باطنی علم یا قوت تصرف نصیب ہے، تو وہ بیعت کر کے جب اس کو قلبی ذکر کرائے گا تو اپنی توجہ سے اس کے قلب میں نور ایمان منتقل کرے گا۔ جو صرف صاحب تصرف آدمی جس کو اللہ کی طرف سے خلافت ہے اور ان بزرگوں کے ذریعے اظہار ہوا ہے، تو وہ جب اس طرح توجہ دے گا تو اس کے سینے میں نور ایمان داخل کرے گا، تو وہ اس کو کس طرح محسوس کرے گا؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی محسوس ہوتی تھی۔ اگر اس طرح اس کو محسوس ہو تو پھر سمجھے کہ اس کو اللہ کی طرف سے خلافت نصیب ہے، فیض و برکت نصیب ہے، نور ایمان تصرف کرنے کی قوت نصیب ہے، وہ سمجھیں وہ خلیفہ ہے۔ تو اس سے پھر یہ نور ایمان حاصل کر کے جو وہ قلبی ذکر بتائیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگا، جس طرح سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، دون الجہر، کہ بغیر آواز نکلے زبان کے۔ تو وہ جب اس طرح قلبی ذکر کرے گا تو پیر و مرشد کے تصرف سے اس کے قلب میں نور ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، وہ نور داخل ہوگا، تو اس پر وہ کیفیت طاری ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے دوران کیفیت طاری ہوتی تھی، یعنی اس کے جسم میں اسی طرح اس کو محسوس ہوگا۔ تو پھر وہ یقین کر لے کہ اس آدمی کو یہ خلافت ہے اور یہ نور ایمان تصرف کر سکتا ہے۔ تو اس پر چلتے ہوئے پھر جب وہ قلبی ذکر کرے گا اور نور ایمان اس میں تصرف ہوگا، تو پھر اس کا قلب جو ہے جب پاکیزہ ہو جائے گا تو وہ اللہ کا عرش ہو جائے گا۔ جب اللہ کا عرش ہو جائے گا، جیسے حدیث پاک میں قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، جب اللہ کا عرش ہو جائے گا تو پھر نمازیں اس کی معراج ہوں گی، کیونکہ وہ نماز پڑھے گا اور اپنے قلب میں اللہ کی ذات کو بھی دیکھے گا۔ تو پھر وہ نماز، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو وہ نماز بے حیائیوں سے روکے گی۔ اس کے لیے یہی شرط ہے کہ پہلے کسی کامل مرشد سے نور ایمان حاصل کرے بیعت کر کے، اور پھر
جب قلب پاک ہو جائے گا تو اس کا قلب عرش ہو جائے گا، جب قلب عرش ہوگا تو نماز معراج ہوں گی، جب نماز معراج ہوں گی تو وہ بے حیائی سے بھی روکیں گی۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ آپ کا سوال میرا خیال ہے مکمل ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی آپ کو الجھن محسوس ہو تو دوبارہ اسی طرح ارشاد فرما دینا، میں پھر انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔